السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، ایک لڑکی سے سبق سیکھو کہ صرف 2 بول پڑھ کر ایک شوہر سے تعلق قائم ہو گیا۔ ایک نے کہا میں نے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا میں نے قبول کر لیا۔ اس لڑکی نے اس 2 بول کی ایسی لاج رکھی کہ ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو اس نے چھوڑ دیا اور ایک شوہر کی ہو گئی۔ تو اس نادان لڑکی نے اتنی لاج رکھی، اور تم اپنے گریبان میں جھانکو، تم اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ شوہروں سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ بھی اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر صرف 2 دن کے لیے کہیں جا سکتے ہیں؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت امام علی علیہ السلام کا وہ ارشاد گرامی سنائیں گے جس میں ایک شخص آپ کے پاس تشریف لے کے آیا اور اپنے گھر کو جنت بنانے کا کہا۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بیوی کے یہ 5 حقوق پورے کر لو تو پھر گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سید احسن آس سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کو فوری طور پر حاصل کر سکیں۔ تو پیارے دوستو، عورتوں کے مختلف روپ ہیں۔ اگر ہم آج 3 نسبتوں کی بات کریں گے، عورت ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے اور بیوی ہوتی ہے۔ عورت اگر ماں ہو تو پھر اسلام نے اسے کیا حقوق دیے، اگر بیوی ہے تو تب اس کے کیا حقوق ہیں، اگر بیٹی ہے تو پھر اس کے حقوق کیا ہیں۔ اسلام سے پہلے خواتین کی کوئی عزت و قدر نہیں تھی۔ لوگ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد آپ نے عورتوں کے حقوق بتائے۔ عورت اگر ماں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ پھر اس نے یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تیری ماں کا۔ اس شخص نے تیسری بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تیری ماں کا۔ اس نے چوتھی بار یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا، تیرے باپ کا۔ یہ حق ماں کو صرف اسلام نے دیا۔ ایک اور واقعہ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر کہا، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر طویل سفر کرنے کے بعد حج کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، جبکہ وہ تیرے پیشاب والے بستر پر لیٹ جاتی تھی اور تجھے سوکھے بستر پر لٹا دیتی تھی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ماں کی قبر پر روتے رہے۔ صحابہ سے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، فرض نماز شروع کرتا، میری ماں آواز دیتی تو میں نماز توڑ دیتا۔ عورت اگر بیوی ہو تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے، اور پھر فرمایا، میں اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ نان نفقہ اور زوجیت کا حصول بیوی کا حق اور شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ مالی حالات کے مطابق کھانے پینے، ضروریات زندگی اور رہائش کی اچھی سہولیات فراہم کرنا شوہر کے ذمہ ہے۔ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصی تاکید اور وصیت فرمائی۔ عورت اگر بیٹی ہو تو اسلام اسے بھی حقوق دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے، یعنی ان کے جو حقوق شریعت نے مقرر فرمائے ہیں وہ ادا کرے، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے،
ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو کیا وہ اس ثواب عظیم سے محروم رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک بیٹی کی اسی طرح پرورش کرے گا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آر بن جائیں گی۔ جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے انداز سے پرورش کرے اور جب شادی کے قابل ہو جائے تو ان کی شادی کر دے تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک قصہ منقول ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں۔ اس خاتون نے مجھ سے کچھ سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ کھجور میں نے اس عورت کو دے دی۔ اس اللہ کی بندی نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں بچوں کے ہاتھ پر رکھ دیا، خود کچھ نہیں کھایا، حالانکہ خود اسے بھی ضرورت تھی۔ اس کے بعد وہ خاتون بچوں کو لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے خاتون کے آنے اور ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے بچیوں کو دینے کا پورا واقعہ سنایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کو 2 بچیوں کی پرورش کرنے کا موقع ملے اور وہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بچیاں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے آر بن جائیں گی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جب آتی تھی تو آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ بھی فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ عورت ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیوی ہو تو شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، اگر بیٹی ہو تو باپ کے لیے رحمت ہے۔ پیارے دوستو، حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قسمت پر رشک آیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان بچوں کے لیے جنت ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور شوہر کے لیے نصف ایمان ہیں جو خود کامل ایمان ہیں۔ اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے۔ یہ مقام حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ دنیا کی کسی عورت کا نہیں، یہ منفرد مقام صرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ پیارے دوستو، گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو 5 کام کریں۔ امام علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، گھر کی پریشانی بربادی کے اسباب کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، گھر کی بربادی کے 5 اسباب ہیں۔ نمبر 1، عورت کی بغاوت۔ جب مرد بیویوں کے حقوق پورے نہیں کریں گے، عورتیں باغی ہو جائیں گی۔ نمبر 2، مرد کا بد اخلاق ہونا۔ مرد جب بھی بات کرے اخلاق سے بات کرے۔ نمبر 3، عورت کا شکریہ ادا کرنا، وہ احساس کی مٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ نمبر 4، عورت کا ہاتھ نہ بٹانا۔ نمبر 5، عورت کا خیال نہ رکھنا۔ جو شخص یہ 5 کام کرے گا اس کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیجیے۔ روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔